السلام علیکم میرے پیارے دوستو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خوبیاں اور خامیاں تو سامنے ہوتی ہیں، اتنا بہتر نہ تلاش کرو کہ بہترین ہی گوا دو۔ زندگی میں آپ کا سب سے بہادر فیصلہ یہ ہو سکتا ہے کہ مکمل طور پر اور ہمیشہ کے لیے اس چیز کو چھوڑ دیں جو آپ کے دل اور ذہنی سکون کو نقصان پہنچاتی ہے۔ سب ڈوبے ہوئے ہیں، کچھ انا میں، کچھ سیلاب میں، کچھ تکبر میں، اور کچھ اپنی ذات میں اور کچھ بے حسی میں۔ اللہ تعالیٰ کبھی دو مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو۔ اللہ بھی مخلص کو منافق سے نہیں جوڑتا۔ رزق دینے والا اللہ ہے، زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں جس کی روزی اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ زندگی میں بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو بیچ میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں، ورنہ زیادہ تر لوگ دکھاوا کرتے ہیں۔ اگر کہیں یہ شک بھی ہو جائے کہ مخلص اللہ کے قریب ہے تو اس شخص کے قریب ہو جاؤ۔ اپنے برے وقت کے لیے بچا کر رکھنے والا مال اگر کسی کے برے وقت میں لگا دیا جائے تو اپنا برا وقت بھی ٹل جاتا ہے۔ لوگوں کے اچھے ہونے کا دار و مدار آپ کے حالات پر ہے۔ آپ کے حالات اچھے ہوں تو لوگ بھی اچھے۔ گھر کے بڑے گھر کی رونقیں ساتھ لے جاتے ہیں، ان کی خدمت کیجیے۔ ہمیشہ کوشش کریں کہ ظاہری بناوٹ اور دکھاوے کی بجائے خلوص نیت، ایمانداری، سادگی اور سچائی کا چوغا پہنیں تاکہ معاشرے میں آپ کی ساکھ باقی رہے۔ مت بہاؤ آنسو بے قدروں کے لیے، جو قدر کرتے ہیں وہ رونے نہیں دیتے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ بہتر کریں، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ وہ کبھی نہیں چاہتے کہ آپ ان سے بہتر کریں۔ اللہ سے مانگو تو بے حساب مانگو، کیونکہ ایک اللہ ہی ہے جو واپسی کا تقاضا نہیں کرتا۔ اچھی تربیت تو گھروں سے ملتی ہے، اونچے سکول تو صرف تعلیم دیتے ہیں۔ جہاں رشتے نبھانے کی بجائے رشتے کو چلانے پر نوبت آ جائے، وہاں رشتے سے دوری اختیار کر لو۔ جو لوگ آپ کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ ان سے کافی اونچے ہیں۔ اگر ایک ہارا ہوا انسان ہارنے کے بعد بھی مسکرا دے تو جیتنے والا اپنی جیت کی خوشی کھو دیتا ہے۔ پریشانیاں آپ کو یہ سکھا دیتی ہیں کہ آپ کے پاس ان کے حل کے لیے صرف اللہ ہے۔ اکثر جو لوگ دوسروں کی زندگیوں میں جھانکتے ہیں، ان کا اپنا گریبان پھٹا ہوا ہوتا ہے۔ آج کل لوگ دعاؤں میں کم اور غیبت میں زیادہ یاد کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہمیشہ لوگ ہی رہتے ہیں، بے انتہا پیار، اعتماد، عزت، احترام اور خلوص دینے کے باوجود اپنے نہیں ہوتے۔ نفرت کا جو بیج ہم بوتے ہیں، اس درخت کا سب سے کڑوا پھل خود ہمارے حصے میں آتا ہے۔ پرخلوص لوگ بہت مشکل سے ملتے ہیں، قدر کیجیے ایسے لوگوں کی جو آپ کی خوشی میں اپنی خوشی دیکھتے ہیں اور دکھ میں کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ بچے اور نیک شخص کی محبت کی قدر کرو، کیونکہ اس سے کبھی دھوکہ اور فریب نہیں ملے گا۔ بانٹنے کی عادت ڈالیے، چیزیں بھی، جذبے بھی اور خوشیاں بھی۔ مت سوچیں ان خواہشات کو جو ہزاروں بار دعا مانگ کر بھی قبول نہیں ہوتی۔ قدر کیجیے ان لازوال نعمتوں اور رحمتوں کی جو بغیر مانگے پوری ہوئی چلی جاتی ہیں۔ قدرت کبھی اپنے اصولوں کو، اپنے قاعدوں کو کسی کے لیے نہیں بدلتی۔ لوگ دیر نہیں کرتے لا تعلق ہونے میں، اگر آپ ان کے لیے بیکار ہو جائیں۔ لوگ اپنا اعتبار ایسے دلاتے ہیں جیسے قیامت آ جائے تب بھی نہیں بدل سکتے، اور کچھ ہی عرصے بعد جب بدلتے ہیں تو مجال ہے شرمندہ ہی ہو جائیں۔ جسے صرف اپنی ہی باتیں اچھی لگتی ہوں، سمجھو کہ اس کی عقل ڈوب چکی ہے۔ ناف میں لہسن کا قطرہ ڈال لیا کریں، چربی برف کی طرح پگھل جائے گی۔ ہمیشہ سمارٹ دبلے پتلے نظر آئیں گے،
کمزور نظر عقاب جیسی تیز ہو جائے گی۔ ضرورت سے زیادہ اچھے بننے والے ضرورت سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ راستے مشکل ہیں تو کیا ہوا، ارادے کے ہوں تو ہر مشکل گھر جاتی ہے۔ دو چیزیں انسان کی کمزوری ظاہر کرتی ہیں، جہاں بولنا ہو وہاں خاموش رہنا، اور جہاں خاموش رہنا ہو وہاں بولنا۔ جب انسان کے پاس کچھ نہیں بچتا اور کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا تو ایک دعا ہی ہے جو اس کا نصیب بدل سکتی ہے۔ انسان کی شرافت اور قابلیت اس کے لباس سے نہیں، اس کے کردار اور فعل و گفتار سے ہوتی ہے۔ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں زندہ وہی رہتے ہیں جو آسانیاں بانٹتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ اپنے یقین سے زیادہ بہادر اور اپنے تصور سے دگنا خوبصورت ہیں۔ قدر کرنا سیکھو، کیونکہ نہ تو زندگی واپس ملے گی اور نہ ہی زندگی میں آئے ہوئے لوگ۔ اگر خود درخت بننا ہے تو پھر ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنا ہوگا۔ انسان کی زندگی کا مقصد زمین پر خدا کی مرضی پورا کرنے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اپنی پریشانی کا اظہار اللہ کے سوا کسی سے مت کرو، چاہے وہ تمہارا کتنا ہی مخلص کیوں نہ ہو۔ سنا ہے حشر میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، مگر یہ سلسلہ تو ابھی سے عروج پر ہے۔ موسیقی صرف اور صرف بدروحوں کی غذا ہوگی، اچھی روح کی غذا تو تلاوت قرآن مجید ہے۔ انسان کو ملنے والی سب سے بڑی سزا دل کا سخت ہو جانا ہے۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بد دعا ضروری نہیں ہوتی، کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ جھوٹ بولتے ہی آپ اپنی تباہی کی بنیاد رکھ دیتے ہیں۔ لوگ آپ کے بارے میں سنی سنائی گئی اچھائی کی تصدیق کریں گے، مگر برائی پر بلا تصدیق اور بغیر سوچے سمجھے یقین کر لیں گے۔ کبھی غور کیا کہ درد آپ کو مضبوط بناتا ہے، خوف آپ کو بہادر بناتا ہے، اور دل کا ٹوٹنا آپ کو باشعور بناتا ہے۔ آج اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میرا خدا کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے بنتا؟ جس محبت کا ذکر رب کائنات نے قرآن پاک میں کیا ہو، وہ محبت ہماری سوچ سے بھی زیادہ افضل ہے۔ سب سے قریبی لوگوں کا وار سب سے خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ وہ کم فاصلے سے کیا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں سے کنارہ کیجیے جن کی گفتگو کا موضوع دوسروں کی ذات سے ہو، کیونکہ آپ جب وہاں سے اٹھیں گے تو اگلا موضوع آپ ہوں گے۔ پیارے ناظرین، آج کا نسخہ نوٹ فرما لیجئے گا۔ وقت کا تو کام ہے گزرنا، برا ہو تو صبر کرو، اچھا ہو تو شکر کرو۔ مرد کا غرور ہوتی ہے ایک پاکیزہ عورت، عورت کا مان ہوتا ہے ایک با کردار مرد۔ زندگی میں آپ کا سب سے بہادر فیصلہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ مکمل طور پر اور ہمیشہ کے لیے اس چیز کو چھوڑ دیں جو آپ کے دل اور دینی سکون کو نقصان پہنچاتی ہے۔ نیک بنو، مگر اتنے بھی نہیں کہ ہر دوسرا بندہ گنہگار نظر آنے لگے۔ زندگی یوں ہی نہیں گزرتی، رویوں میں لچک اور دلوں میں گنجائش رکھنی پڑتی ہے۔